ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الحج رکوع نمبر 6 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اذن للذین، اجازت دی گئی ان لوگوں کو، یقاتلون، کہ وہ سب جنگ کیے جاتے ہیں، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے کہ بے شک وہ سب ظلم کیے گئے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، ان کی مدد کرنے پر خوب قادر ہے۔ الَّذِينَ، وہ لوگ، اُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو سب نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بغیر حق، بغیر حق کے، نا حق ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، مگر قصور کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، مگر ان کا قصور یہ تھا کہ ان یقولوا، وہ سب کہتے تھے، ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ولولا، اور اگر نہ ہوتی یہ بات، دفع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہٹاتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بعضهم، ان کے بعض کے ذریعے، بے بعضن، بعض سے، بعض کو بعض کے ذریعے سے ہٹا دیتے ہیں۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو لہدمت، تو یقیناً ڈھا دیے جاتے، گرا دیے جاتے، صوامع، خلوت خانے، وبیع، اور گرجے، وصلوات، اور عبادت خانے، ومساجد، اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ، کہ وہ ذکر کیا جاتا ہے اس میں اللہ کا نام، کثیراً، بہت زیادہ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور یقیناً ضرور مدد کرے گا اللہ، مَن يَنْصُرُ، اس کی جو مدد کرتا ہے اللہ کی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لقوی عزیز، یقیناً بہت طاقت والا ہے، عزیز، خوب غالب ہے۔ الذین، وہ لوگ، ان مکناہم، کہ اگر ہم اقتدار دیں انہیں، قوت دیں، حکومت دیں، فی الارض، زمین میں، اقاموا الصلاۃ، وہ سب قائم کریں گے نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور وہ سب ادا کریں گے زکوٰۃ، وامروا بالمعروف، اور وہ سب حکم دیں گے نیکی کا، ونہوا عن المنکر، اور وہ سب روکیں گے عن المنکر، برائی سے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے لیے ہے تمام کاموں کا انجام۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، تو یقیناً جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے، وعاد، اور قوم عاد نے، وثمود، اور قوم سمود نے، وقوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم، وقوم لوط، اور لوط کی قوم نے، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی، وَكُذِّبَ موسیٰ، اور جھٹلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، فَأَمْلَيْتُ، تو میں نے مہلت دی، للکافرین، سب کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے پکڑا انہیں، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا تھا پھر میرا عذاب، فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، پھر کتنی بستیاں، أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ سب ظلم کرنے والی تھیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ، پس وہ گری ہوئی ہیں، عَلَى عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں پر، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کنویں، کئی کنویں، معطلہ، ناکارہ پڑے ہوئے ہیں، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کئی محل جو ہے مضبوط، بڑے بڑے محل، وہ بھی بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا، کیا پھر نہیں وہ سب چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، فَتَكُونَ لَهُمْ، بس ہوتے ان کے لیے، قلوب، دل، یعقلون بہا، کہ وہ سب سمجھتے ان سے، او آذان، یا کان، یسمعون بہا، وہ سب سنتے ان سے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، پس بے شک حقیقت یہ ہے، لا تعمى الابصار، نہیں اندھی ہوتی آنکھیں، ولیکن تعمى القلوب، لیکن اندھے ہو جاتے ہیں دل، التي فی الصدور، وہ جو سینوں میں ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ سب جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، بالعذاب، عذاب کو، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، لیکن ہرگز نہیں خلاف ورزی کرے گا اللہ وعدہ، اپنے وعدے کی، وَإِنَّ يَوْمًا، اور بے شک ایک دن، عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک، کالف سنہ، 1000 سال کی طرح ہے، مما تعدون، ان میں سے جو تم سب گنتی کرتے ہو، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے مہلت دی، لہا، ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ سب ظلم کرنے والی تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے پکڑ لیا انہیں، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہے لوٹنا۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہاں اس رکوع میں شروع میں اللہ رب العالمین اجازت دے رہے ہیں
ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا، یعنی صحابہ کرام کئی سالوں تک جب مکہ میں رہے، ان پر ظلم اور زیادتی ہوتی رہی، ناانصافیاں ان کے ساتھ ہوتی رہیں، اور وہ سب کچھ برداشت کرتے رہے، کسی کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روکا ہوا تھا کہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اب یہ دور ایسا تھا کہ اگر ہاتھ اٹھاتے تو قوت نہیں تھی ان کے پاس، اختیار نہیں تھا، کنٹرول نہیں تھا، حکومت کسی اور کی تھی، کفر کی حکومت تھی، چند ایک تھے چھپ چھپ کر باتیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوا تھا کہ کسی نے، اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ایک آدھ کافر کو پکڑ لیتے تو اس کو مارتے، کسی ایک کا بدلہ ہو جاتا، لیکن کیا ہوتا پھر وہ سارے بکھر جاتے اور کچل دیتے مسلمانوں کی قوت کو۔ اس لیے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، حتیٰ کہ دیکھا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا جا رہا ہے، حضرت یاسر کو مارا جا رہا ہے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں سلائیاں، لوہے کی جو ہے سلائیاں گرم کر کے وہ ان کی آنکھوں میں ماری گئیں اور ان کی آنکھیں پگھل گئیں۔ حضرت بلال کو جو ہے تپتے ہوئے صحراؤں میں گھسیٹا جا رہا ہے، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، آل یاسر تم صبر کرو، میں تمہیں جنت کی خوشخبریاں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین کرتے رہے، جنت کی خوشخبریاں دیتے رہے، لیکن کسی کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس سے ہمیں ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس علاقے میں، جس ماحول میں مسلمان کم تعداد میں ہوں اور طاقت قوت مسلمان کے پاس نہ ہو، اقتدار کافروں کا ہو، تو ایسے موقع پر کسی مسلمان کو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے پھر بڑا نقصان ہو۔ وہاں اس وقت بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ابو جہل کتنوں کو مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، 5 7 10 15 مسلمان تو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے، راستے میں کسی 2 4 مسلمان پکڑ لیتے ابو جہل کو۔ اگر سارے مسلمان مل کے پکڑ لیتے ابو جہل کو تو ایک ایک بوٹی بھی نہ ہوتی اس کی، لیکن پھر کیا ہوتا؟ سارے کفر جو ہے وہ ایک دم سے بکھر جاتے اور مسلمانوں کو جو ہے کچل دیتے۔ تو اس وقت مصلحت یہی تھی، عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ صبر کرو، اور اس صبر میں مسلمانوں کا جو ہے ان کا ایمان اور بڑھتا گیا، ان کے اندر ایمان کی جو قوت ہے اور زیادہ بڑھتی گئی، آزمائشوں سے گزرتے گئے کہ دیکھیں اللہ، ایک تو ابتدا تھی اور دوسرا اللہ نے آزمانا تھا، دیکھنا تھا کہ کل کوئی نہیں لوگوں نے دنیا کی قیادت کرنی ہے، یہ اگر تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تو آگے کیسے چلیں گے؟ یہ مسلمانوں کا امتحان ہوا، ان کے ایمان کا، اللہ کے ساتھ محبت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا امتحان ہوا۔ 13 سال تک جو ہے مسلسل صحابہ کرام مارے کھاتے رہے، ان کے ساتھ ظلم ہوتا رہا، زیادتیاں ہوتی رہیں، کسی کو جو ہے تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا رہا، کسی کو تپتے ہوئے صحراؤں میں گھسیٹا جاتا، کسی کو مار دیا، کئی جو ہے شہید کر دیے گئے۔ لیکن جب ہجرت کر کے آئے، مدینہ میں پہنچے، تو تب جو ہے ان کو کچھ جو ہے مسلمانوں کی صلاحیت بھی بڑھ گئی اور کچھ مدینہ کے لوگ بھی ساتھ مل گئے۔ 313 کی تعداد میں پہلی جنگ کے لیے جو ہے وہ اجازت ملی غزوہ بدر میں، اور واضح فتح ہوئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اذن للذین، اجازت دی گئی اب ان لوگوں کو کہ آپ جنگ کریں، یہ جنگ کے لیے اجازت دی جا رہی۔ کس لیے؟ اسلام جو کہتے ہیں نا، جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اسلام نے تلوار اٹھائی ہے، لیکن کب اٹھائی؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ وہ ظلم کیے گئے اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا بغیر حق، نہ حق، ان کے اپنے گھر تھے، اپنی کمائی تھی، ان سے ان کے مال مویشی چھین لیے گئے، ان سے پیسے چھین لیے گئے، ان کے گھر چھین لیے گئے، حتیٰ کہ ان کے بچوں تک کو چھین لیا گیا۔ جب ہجرت کی، ہجرت کے واقعات کو پڑھ کے دیکھیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب جانے لگے، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے جب چلے، تو ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی، بیٹا بھی تھا، سامان بھی تھا، اونٹ بھی تھا، لیکن راستے میں سب کچھ کافروں نے آگے چھین لیا۔ سسرال والے آئے، انہوں نے بیوی چھیننے کا، یہ بیوی تمہاری ہے، بیٹی ہماری ہے، تم جاتے ہو تو جاؤ، یہ نہیں جا سکتی تمہارے ساتھ، وہ لے لی۔ اور بھائی آئے، رشتہ دار آئے، قوم والے آئے، انہوں نے آ کر کہا عبد الرحمن یہ بیٹا تمہارا ہماری قوم کا ہے، تم مسلمان ہو کے جا رہے ہو تو چلے جاؤ، یہ اونٹ بھی، یہ سامان بھی اور یہ بیٹا بھی ہمارے حوالے کر دو۔
اونٹ بھی چھین لیا، بیٹا بھی چھین لیا، اکیلے. کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے کہ اپنے بچے چھنوا کے آئے، اپنا گھر بار لٹا کے آئے، اپنا مال سامان ساری زندگی کی جو ہے کمائی وہ لٹا کر صرف اکیلا ایمان بچا کے آئے. کتنا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہوئی. اور پھر جب مدینہ میں جا کر پناہ لی، وہاں اس لیے نہیں گئے تھے کہ مدینہ میں پہنچ کر ہم ان پر جو ہے ان سے بدلے لیں گے، اس لیے نہیں، اس لیے وہاں نہیں گئے تھے. مکہ میں بھی تکلیفیں سہتے رہے مسلمان، صبر کرتے رہے، آزمائشوں کی چکی میں پستے رہے. اور پھر جب ان کو تھوڑا سہولت ملی، مدینہ کے لوگ آئے اور معاہدے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ مدینہ میں آ جائیں. وہاں اس نیت سے گئے تھے کہ یہاں سکون سے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، یہاں ہمیں سکون سے نہیں رہنے دیا جا رہا، عبادت نہیں کرنے دے رہے اور ہمارے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہم وہاں جا کر سکون سے اللہ کی عبادت کریں گے. لیکن وہاں بھی ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیا جا رہا، ان کے خلاف تیاری کی جا رہی ہے جنگ کی، اور دوسرے لوگوں کو، قبائل کو روکا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے کوئی تعلقات نہیں رکھنے، کوئی تجارت نہیں کرنی. اور یہ معاہدہ، اور پھر عمرہ کرنے کے لیے جب آئے بعد میں صلح حدیبیہ جو ہوئی، اس پر بھی ایسی شرائط رکھی گئی کہ جو بندہ مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ کی طرف جائے گا اس کو تم نے واپس کر دینا ہے. تو وہاں بھی مدینہ میں پہنچنے کے بعد بھی ان کو سکون سے نہیں جینے دیا جا رہا، اور بڑی مشکل سے یہاں ہجرت کر کے بھی بڑی مشکل سے کسی کو جانے نہیں دے رہے تھے. جو بھی جاتا بڑی مشکل سے جاتا، تکلیفیں سہ کے جاتا، قربانیاں دے کے جاتا. اور پھر تب جا کر اللہ رب العالمین نے اجازت دی کہ اب جو ہے تم پر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو اب اجازت ہے تم کو اپنے دفاع میں. اسلام نے دفاع میں پہلے اپنے دفاع میں تلوار اٹھائی ہے، اور پھر جب حکومت آئی ہے تو پھر یہ کہا گیا اللہ کی زمین پر ایک اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے گا. یا پھر جو ہے اگر کوئی نہیں کرتا، دل سے اسلام قبول نہیں کرتا، تو وہ ٹیکس دے کر رہے، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے. لیکن اگر اپنا قانون منوانا چاہے گا تو پھر ہم تلوار اٹھائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ، وہ لوگ اخرجوا من دیارہم، کہ جو سب نکالے گئے تھے اپنے گھروں سے بغیر حق، نہ حق طور پر. الا ان یقولوا، ان کا جرم کیا تھا؟ صرف یہ جرم تھا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. انہوں نے کسی کی زمینوں پر قبضے نہیں کیے تھے، کسی کا حق نہیں مارا تھا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں نہیں کی تھیں. صرف یہ جرم اور قصور تھا کہ انہوں نے کہا تھا یہ 360 بت جو تم نے بیت اللہ میں کھڑ کے رکھے ہوئے ہیں، کسی کو تم مشکل کشا کہتے ہو، کسی کو حاجت روا، کسی کو دستگیر، کوئی بیٹے دینے والا، کوئی پریشانیاں ٹالنے والا، کوئی بارشیں برسانے والا، یہ سب کچھ کرنے والے نہیں ہیں. ساری کائنات کی قوتوں، قدرتوں، طاقتوں کا مالک ایک اللہ ہے. سر جھکانا ہے تو اسی کے سامنے جھکانا ہے. پریشانیاں وہ دور کرتا ہے، بیٹے وہ دیتا ہے، بارشیں وہ برساتا ہے. ہم پر جب مشکل آئے تو اسی کو پتہ چلتا ہے. عالم الغیب وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے. الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اکیلا یہی جرم تھا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا تھا. یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبود، گھڑے ہوئے بت جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، یہ عبادت کے لائق نہیں، ان کے سامنے کیوں سر جھکاتے ہو؟ سر جھکانا ہے تو ایک عرش والے کے سامنے جھکاؤ. صرف یہ ایک جرم تھا. اس ایک جرم کی پاداش میں ان کو مارا گیا، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، زیادتیاں کی گئیں، ان کو تپتے ہوئے صحراؤں میں گھسیٹا گیا، ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، پانی میں غوطے دیے گئے، کبھی ان کو جو ہے آگ میں جلایا گیا، کسی کے جسم کو کاٹ دیا گیا. صرف جرم کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ. اس قدر ان کو مجبور کر دیا گیا کہ ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، ان کو اپنے رشتہ دار قربان کرنے پڑے. پھر مدینہ میں پہنچ کر بھی ان کو سکون سے نہیں جینے دیا جا رہا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اجازت دی کہ آپ اٹھاؤ، نکالو تلوار. اب یہ لوگ ایسے ماننے والے نہیں ہیں. تم اپنی طاقت دکھاؤ گے تاکہ اپنا دفاع تو کر سکو. پھر پہلی جب طاقت دکھائی اسلام نے، 313 تھے اور آگے سے 1000 کا لشکر کافر لے کے آئے، اور اس انداز میں آئے کہ ہم مسلمانوں کو کچل دیں گے. یہی تھا نا، میں ابھی بات آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ اگر مکہ میں مسلمان کچھ کرتے، ابو جہل کو مارتے یا کچھ اور کرتے، تو کس قدر وہ غصے میں آتے. 313 ہو چکے ہیں، اتنی جو ہے مسلمان کچھ تیاری کر چکے ہیں. اس وقت بھی جب کافر نکل رہے ہیں مکہ سے تو کیا کر کے آ رہے ہیں؟ جشن کا سامان ساتھ لے کے آ رہے ہیں، شراب و کباب لے کے آ رہے ہیں کہ ہم جو ہے مسلمانوں سے لڑ کے جیت کر وہاں پہ جشن منائیں گے. جشن کا سامان ساتھ لے کے آ رہے ہیں، مسلمانوں کو تو کچل دیں گے ہم. کس قدر غرور اور طاقت کے نشے میں تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کا غرور توڑا. پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ انفال میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم یہ چاہتے تھے، اور اس وقت مسلمان بھی پوری تیاری میں نہیں تھے،
تفصیل ہم پڑھا ہے پیچھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم یہ چاہتے تھے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، کہ ہم حق کو حق کر کے دکھائیں اور باطل کو ہم باطل کر دیں، تاکہ دنیا والوں کے سامنے ان کو پتہ چل جائے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، اللہ کی مدد کن کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو مشرک جن بتوں کے پجاری، ان کی پوجا کرنے والے، یہ باطل پر ہیں، ہم یہ سب دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ اور اللہ فرماتا اب ایک کفر کی جو طاقت تھی وہ ابھر رہی تھی نا، ان کا کسی پر ان کی نظر ہی نہیں پڑتی تھی کہ کوئی ہے بھی صحیح یا نہیں، کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ابھری ہوئی طاقت پورے عرب میں ان کا جو ہے حکومت تھی اور کنٹرول تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس ابھرتی ہوئی اس بڑی طاقت کو، جو باغی بن چکے تھے، مفسد بن چکے تھے، ہم اس طاقت کو مٹانا چاہتے تھے تاکہ اس کو ختم کر دیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کے ذریعے بعض دوسرے لوگوں کی طاقت کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ مضمون پیچھے بھی آئے سورہ بقرہ میں، جہاں پہ طالوت اور جالوت کا ذکر ہے دوسرے پارے کے آخر پر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک طاقت جو بڑھ چکی ہوتی ہے، فساد کرنے لگ جاتی ہے، اس کو ہم کسی اور طاقت کو لے کے آتے ہیں تاکہ اس پہلے والی طاقت کو مٹا دیں ہم۔ پھر دوسرے لوگ بھی جب فسادی بنتے ہیں تو ان کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ ہٹا دیتے ہیں لوگوں کو بعض کے ذریعے سے، اگر یہ نہ ہوتی تو لہدمت صوامع، تو پھر ایک ہی طاقت رہتی تو پھر سارے وہ عبادت خانوں کو، خلوت صوامع کہتے ہیں، خلوت خانے جو عیسائیوں کے راہبوں کے جو ہوتے ہیں عبادت معبد خانے، ان کو، وبیع اور گرجے یہودیوں کے عبادت خانے، وصلوات اور عبادت خانے، یعنی مختلف مذہبوں کے جو بھی عبادت خانے ان کو گرا دیا جاتا، اور مساجد اور مسجدیں گرا دی جاتی جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر ایک ہی لوگ برسر اقتدار رہتے اور انہی کی طاقت رہتی تو وہ کسی اور مذہب والوں کو بھی نہ رہنے دیتے۔ اصل مساجد عبادت گاہوں کا احترام کیا جاتا ہے جنگ کے موقع پر بھی، لیکن جس وقت تباہی اور بربادی عروج پر ہو تو مسجدیں بھی پھر گرا دی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ بات نہ ہوتی، اللہ فرماتے مساجد بھی گرا دیتے، عبادت گاہوں کو بھی گرا دیتے جن میں اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اللہ آگے فرماتے والا ینصرن اللہ، یاد رکھو اللہ ضرور مدد کرے گا، من اس بندے کی، ینصرو جو اللہ کی مدد کرے گا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے ہمارے ساتھ، ہمارے پریشانیاں ٹل جائیں، ہمارے مشکل کام آسان ہو جائیں، ہم کسی مصیبت میں اگر پہلے تو نہ پھنسے، ہم پر کوئی مصیبت ہی نہ آئے، اگر آئے تو وہ ٹل جائے، اس کے لیے کیا ہے؟ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ، ضرور مدد کرے گا اللہ اس کی، مَن يَنْصُرُ، جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد کرنا اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے، اللہ کے دین کو، اللہ کی توحید کو، توحید کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اس کو پھیلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا، گناہوں سے روکنا، نماز کی دعوت دینا، توحید سمجھانا، شرک سے لوگوں کو بچانا۔ اور جن لوگوں کو پتہ نہیں، لا علمی میں، لا شعوری میں شرک کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں، یا دنیا کے کاموں میں مگن ہے، آنکھوں پر مفاد پرستی کی پٹی چڑھی ہوئی ہے، صرف مادیت پرست بن چکے ہیں، ان کو صرف دنیا ہی نظر آتی ہے، ایسے لوگوں کو سمجھانا اس زندگی کے مقصد کو کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں، ایک دن مرنا ہے، ہم نے حساب دینا ہے، اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے بنایا، یہ پوری کائنات یہ کسی مقصد کے لیے ہے، یہ ساری کائنات انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائی، اور انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ یہ لوگوں کو سمجھانا، بتلانا، اللہ کی طرف لے آنا، جو اللہ کو بھولے ہوئے ان لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور جو یہ کام کرتا رہے گا، جس کو یہ فکر ہوگی کہ اللہ کے بندے اللہ کے در پہ جھکنے والے بن جائیں، اللہ اس کی رزق کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے۔ جس کو یہ فکر ہو کہ اللہ کی مخلوق اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے جھکنے والے کیوں ہے، قبروں پر سجدہ کرنے والے کیوں ہے، اللہ کے مقابلے میں اوروں کو معبود کیوں بنایا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ پریشان ہو، وہ لوگوں کو بلاتا رہے اور اللہ کے دین کی طرف ان کو جو ہے بلانے کی کوشش میں لگا رہے، یہ فکر اس کو لگی رہے تو اللہ اس کی دنیا کی فکروں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، دوسری جگہ بھی فرمایا نا، ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے، یہاں بھی یہی فرمایا تاکید کے ساتھ، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ، لام بھی تاکید کا، اور نون ثقیلہ بھی، نون جو مشدد ہے اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں، یہ بھی تاکید کریے، اس کا معنی اصل بنتا ہے ضرور بالضرور اللہ ان کی مدد کرے گا، مَن يَنْصُرُ، جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں
ہم کس زمرے میں کتنی اللہ کی مدد کر رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا. آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ ہمیں قرآن پڑھانے کی توفیق دیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا. آپ ان اسباق کو آگے پہنچائیں. آپ کے جاننے والے، ملنے والے، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، ان کو کبھی کسی موقع پر کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، آپ کے پاس کوئی آ گئے، جہاں دوسری باتیں ہو رہی ہیں ان کو دو چار باتیں کر کے ان کو آپ جو ہے مطمئن کر کے قائل کر لیں ان کو کہ آپ قرآن پڑھنا شروع کریں. آپ قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن، یا کسی بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، تو نہیں پڑھتا قرآن، آپ اس کا ذہن بنا کے، اس کے والدین کا ذہن بنا کے اس کو قرآن پڑھنے کی طرف بلاتے ہیں، ترجمہ پڑھنے کی طرف بلاتے ہیں، کسی قرآن کلاس میں اس کو داخل کراتے ہیں، یا کسی پڑھنے والے طالب علم کی آپ سرپرستی کرتے ہیں، کسی ادارے کی سرپرستی کرتے ہیں، کسی مسجد کی، کسی جو ہے کلاس کی، دینی تعلیم کی آپ سرپرستی کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے دین کی مدد ہے. اور اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. باقی اور زیادہ آپ محنت کوشش نہیں کر سکتے، اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ ان پیغامات کو آپ آگے پہنچائیں. جہاں آپ سٹیٹس پہ، واٹس ایپ گروپس میں اور باقی چیزیں سینڈ کرتے ہیں، آپ اچھی چیزیں، قرآن کے پیغامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، دین کی باتیں آپ دوسروں تک پہنچائیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی پریشانی، مشکل نہ آئے، تو ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بن جائیں. ہمارے زندگی کی فکر اور زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور مشن یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کی دعوت ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے. ہم نے قرآن خود بھی پڑھنا ہے، خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری دنیا کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کا سب سے بڑا غم فکر آخرت بن جائے تو اللہ دنیا کے اس کے غم خود اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں. اس کے غم، اس کے مالی پریشانیاں، اس کے گھریلو ٹینشن، اس کے معاملات، وہ سب اللہ تعالیٰ ان کو سلجھا دیتے ہیں اور درست کر دیتے ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ضرور مدد کریں گے اس بندے کی جو اللہ کی مدد کرتا ہے. ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ خوب طاقت والے ہیں، خوب غالب ہیں. یاد رکھیں، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے اپنے وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق. اور اللہ رب العالمین لقوی، وہ خوب قوی ہے، عزیز ہے، وہ اللہ اپنی قوتوں قدرتوں کے مطابق ہماری مدد کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ رب العالمین کیا کمزور ہیں اسی لیے ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. نہیں، اللہ تو قوی ہے. اللہ نے ہماری ذمہ داری کیوں لگائی ہے؟ اس لیے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں، اس میں ہمارا امتحان ہے. اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اگر ہم قرآن کی مدد کرتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی ہماری مدد کریں گے اور ہماری آخرت میں کامیاب ہو جائے گی. ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی اسی چیز میں ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں. اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو قوی ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کی اور مخلوق بہت ہے. اللہ ان لوگوں کو لے جائیں گے، ختم کئی لوگ پہلے تھے، ہم سے پہلے آئے چلے گئے، جنہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی، دنیا بھی ان کی کامیاب، آخرت کی کامیاب. اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوستی نہیں لگائی، اپنی اس زندگی میں آنے کا مقصد کو نہیں سمجھا، دنیا بھی ان کی خراب ہو گئی، برباد ہو گئی، اور آخرت میں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہوگا. اور آگے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض. یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان حکومت کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ ایک مسلمان حکومت اگر بنتی ہے، کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ برسر اقتدار کرتے ہیں، اقتدار اسے مل جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری کیا ہے، کیا اسے کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم، وہ لوگ کہ ہم ان کو اقتدار دیں، جگہ دیں زمین میں. تو پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں، خود بھی نماز قائم کریں اور نماز کا نظام اپنی حکومت میں، اپنی سلطنت میں نماز کا نظام نافذ کریں. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں. امروا بالمعروف، تیسرا کرنے کا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، اور گناہوں سے روکیں. اگر امن چاہتے ہیں، یہ ملک ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، کلمے کے نام پہ بنا، اگر اللہ ہمیں حکومت دے اس میں، تو اس حکومت کے، مسلمان حکومت کے اغراض و مقاصد میں سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ خود بھی نماز پڑھیں اور نماز کا نظام پورے ملک میں سلطنت میں نافذ کریں کہ نماز کے ٹائم پر کوئی بازار کھلے ہوئے نہیں ہوں گے، کوئی کاروبار، کوئی شاپنگ مال، سب جو ہے وہ بند کر دیے جائیں گے، سب لوگ نماز کے لیے جائیں گے۔ اور زکوٰۃ کا قانون نافذ کریں، اسلامی حکومت جو چلتی ہے وہ زکوٰۃ پہ چلتی ہے کہ عمراء سے لی جائے گی، جو جتنا زیادہ امیر ہے اتنا زیادہ وہ دے گا، اور جو غریب ہیں فقیر ہیں ان پر خرچ کی جائے گی۔ ٹیکس جو ہے، یہ ٹیکس کا نظام اسلامی نظام نہیں ہے، یہ ظلم کا نظام ہے۔ یہ ٹیکس جو بڑے لوگ ہیں ان سے وہ ٹیکس فری ہو جاتے ہیں، جتنا جو زیادہ نچلا طبقہ ہے ان سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ تو اسلام کا جو نظام ہے وہ نظام زکوٰۃ ہے، تو مسلمانوں حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ نماز کا قانون، زکوٰۃ کا قانون نافذ کریں اور نیکی کا حکم دیں، یہ ذمہ داری ہے۔ آج اسلامی ملک، خصوصاً ہمارا ملک پاکستان، اس ذمہ داری سے بالکل پیچھے ہیں۔ دیکھیں حالت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پچھلے اس الیکشن سے پہلے کی یہ خبر ہے کہ حکومت نے کہا ہمارے پاس جو ہے قرآن کا ترجمہ نافذ کیا نا، قرآن کی کلاسیں سکولوں میں بھی چلائیں، اب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن کی بک چھاپنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس کہ اسلامی نصاب جو ہے قرآن چھاپ کے ہم مسلمانوں کو دیں، بچوں کو دیں پڑھنے کے لیے، ہمارے پاس اس کے لیے بجٹ نہیں ہے۔ اور اب کیا کر رہے ہیں کہ ہر سکول میں جو ہے ڈانس سکھایا جا رہا ہے، بچیاں ناچیں گی، ڈانس کریں گی، یہ کام کرنے کے لیے پیسے ہیں، اور اسلامی تعلیم سکھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ مسلمان ایسے مسلمان ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ مسلمان ہیں، نام مسلمانوں والے ہیں، کام سارے کفر کے لیے اور کافروں کو راضی کرنے کے لیے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ مسلمان بچی وہ جائے سکول میں پڑھنے کے لیے، ان کو ڈانس سکھایا جائے، جبکہ ذمہ داری کیا تھی؟ امروا بالمعروف، نیکی کا حکم دینا تھا، نماز کا حکم دینا تھا، زکوٰۃ کا حکم دینا تھا، سکول میں قرآن پڑھانا تھا، اخلاق سکھانے تھے، سچ بولنا سکھانا تھا، جھوٹ سے نفرت سکھانی تھی، سودی نظام کا خاتمہ کرنا تھا۔ وہ سارے کام کر رہے ہیں، اور بلکہ کفر کو خوش کرنے کے لیے، اپنی تہذیب کو بگاڑنے کے لیے اور مسلمانوں کے اخلاق کو برباد کرنے کے لیے، اپنی نسلوں کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ پلان کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو بچیاں سکول میں جا کے ڈانس سیکھیں گی، لڑکوں کے سامنے ناچیں گی، بڑی ہو کے کیا کریں گی؟ کنجر ہی بننا ہے نا انہوں نے، پھر ناچنے اور گانے والی۔ اور پھر اب دیکھ رہے ہیں فیس بک پر، ٹک ٹاک پر سارے ناچنے والے ہی پیدا ہو رہے ہیں، پھرے پڑے ہیں۔ کوئی دوسرے ممالک کے اتنے نہیں ہیں بےہودگیاں کرنے والے اس طرح کے۔ اور پھر ہمارے ملک کے پاکستان کی اور غلیظ ترین حالت یہ ہے کہ اس کو اپنا جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ اپنی گھر کو دکھا کے، اپنی بیویوں کو دکھا کے، عورتوں کو دکھا کے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال رہے ہیں کہ یہ کانٹینٹ ہے۔ یہ کیا کانٹینٹ ہے؟ اپنی بیوی کو دکھا کے ویوز لے رہے ہیں اور اس سے پیسے کما رہے ہیں، کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ کوئی اور یہ نہیں کر رہا۔ باقی لوگ بھی یوٹیوب پہ بناتے ہیں ویڈیوز، وہ ان کی کوئی معلوماتی ویڈیو ہوتی ہیں، کچھ بتانے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے۔ اور ہمارے پاکستانی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اور پھر دیکھنے والے بھی اسی طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں پر پابندی لگائیں جو صرف اپنے گھر کا ماحول بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی عزتوں کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں، کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور جو لوگ دیکھتے ہیں ان کے گھر کے ماحول کو بھی خراب کرتے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری تھی امروا بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، پردے کا نظام نافذ کریں، یہ بیہودہ موبائل پہ اور نیٹ پہ جو ویب سائٹیں ہیں ان کو بند کریں، اور جتنے بھی ان کاموں میں شریک ہیں ان کو روکیں۔ اگر نہیں رکتے تو ان کو اقتدار کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ان کو روکیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جہاں ان نوجوانوں کا جرم ہے جو بیہودہ ویب سائٹوں پہ جا کے اور غلط کاریاں کر رہے ہیں، یا شراب خانے قائم ہیں، زنا کے اڈے قائم ہیں، جہاں پر یہ جرم کرنے والوں کا گناہ ہے، اتنا ہی جرم مجرم حکومت جن کو اللہ نے اقتدار دی ہے، اختیار دی ہے، ان کا بھی برابر کا جرم ہے، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے۔ وہ زنا کے اڈے ختم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، وہ شراب خانوں کو بند کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، وہ اس جرائم کو، سودی نظام کو، ان سب کا خاتمہ کرنا چاہیں، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں زمین میں اقتدار دیا تھا، جگہ دی تھی،
تو تم نے کیا کیا تھا؟ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نماز کا قانون، زکوٰۃ کا قانون نافذ کرنے کی، اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کی اور گناہوں سے روکنے کی۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یاد رکھو اچھا انجام، امور اچھا آخرت انجام کے اعتبار سے تمام کام جو ہے اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی تم نماز کا قانون یا نیکی کا قانون، زکوٰۃ کا قانون اس لیے نافذ نہیں کرتے کہ کل کو اس کے نتائج کیا نکلیں گے، لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ساری دنیا کا نظام یہ نہیں ہے، دنیا مخالف بن جائے گی، فلاں ناراض ہو جائے گا، تو یاد رکھو اچھا انجام تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے نظام کو نافذ کرو، اللہ تمہارا انجام اچھا کر دے گا۔ وہیں یکذبوا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی کئی قوموں نے اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا ہے۔ کذبت قبلہم قوم، اس سے پہلے قوم نوح بھی جھٹلا چکی ہے، عاد بھی، قوم سمود بھی، وقوم ابراہیم، قوم ابراہیم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم لوط نے بھی جھٹلایا، اصحاب مدین والوں نے بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے۔ ہم نے مہلت دی تھی، اللہ فرماتے میں نے مہلت دی ان کافروں کو، ابھی ان کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ ثم اخذتم، پھر جب میں نے پکڑا، اس سابقہ قوموں کے حالات نہیں دیکھتے، قوم عاد کا کیا بنا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، مدین والوں کا، ان سب قوموں کا کیا بنا پھر؟ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، پھر کتنی بستیاں ایسی ہیں ہلکنا، ہم نے ہلاک کر دی ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، سب کی سب ظالم تھی، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور پھر وہ ظلم کرنے والی گری ہوئی تھیں اپنی چھتوں پر، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کئی کنویں ناکارہ پڑے ہوئے ہیں، ان کنووں کو جا کے دیکھو، کبھی ان کو کسی نے بڑی بڑی محنت کے ساتھ کھودا تھا، پانی نکالا تھا، ان پر جو ہے قافلے جوک در جوک آتے تھے، ان پر رونقیں لگتی تھیں، آج وہ معطل پڑے ہوئے ہیں۔ آج اور اس وقت تو اب بڑی بڑی عمارتیں کئی خالی پڑی ہوئی ہیں، کئی جو ہے محلات جو ہے بادشاہوں کے محلات وہ خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اب جائیں نا ریسرچ، اب تو بڑے بڑے ریسرچ سینٹر ہیں جو سابقہ قوم کی تہذیب اور تاریخ پر ریسرچ کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں، جو ہے آثار قدیمہ ان کو تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیں نا اہرام مصر، ان کو دیکھیں تو حیران ہوتا ہے کہ جو ہے اس وقت اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اس طرح کا بنانا جو ہے انسان اپنے بس میں نہیں، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس دور میں انہوں نے کیسے بنایا تھا، کتنے جو ہے بڑے بڑے پتھر اور ایک شیپ میں رکھے ہوئے اور بڑے زبردست انداز میں ان کو بنایا گیا، اور بھی کئی چیزیں ہیں، تو وہ ساری جو خالی پڑی ہوئے ہیں، فرعون کے محلات خالی پڑے ہیں، اور جو ہے اب جو بادشاہ گزرے ہیں پہلے شام میں ان کے محلات تھے، عباس کے جو ہے بنو عباس کے خلیفہ، اور اس سے پہلے جو تھے بنو امیہ کے جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، خلیفہ گزرے ہیں، ان کی عمارتیں اور ان کے محلات شام میں آج بھی موجود ہیں۔ تو وہ سارے ان محلات کو دیکھ کر اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان میں کوئی رہا ہی نہیں کرتا تھا، اور اس سے پہلے قوم عاد کے جو پہاڑوں کو تراش کر اندر جو ہے محل بناتے تھے، گھر بناتے تھے، وہ بھی موجود ہیں۔ وقصر مشید، اور کئی مضبوط محل اور بڑے بڑے مکانات جو ہے وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی نہیں رہتا۔ افلم یسیروا، کیا یہ پھرتے نہیں، چل پھر کر دیکھتے نہیں زمین میں، فتکون لہم قلوب، اگر ان کے دل ہوتے تو یہ سمجھتے، دل بھی سمجھنے کی چیز ہے، دماغ سے بھی سوچا جاتا ہے، دل ان کے نہیں ہے کہ دل سے دیکھتے کہ ان میں بھی کوئی لوگ رہتے تھے، کیوں ان کو مٹا دیا گیا، کیوں ان کے مکانات خالی ہو گئے، ان کے ساتھ یہ حشر کیوں کیا گیا۔ وآذان، ان کے کاش ان کے کان ہوتے جن سے سمجھتے۔ فإنها لا تعمى الأبصار، حقیقت یہ ہے کہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں لیکن ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ انسان جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک یہ حیوانی جسم ہے، ایک ہمارا انسان کا حیوانی جسم جس کی ضرورتیں حیوانوں والی ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، جانور کو بھی لگتی ہے، ہماری ضروریات زندگی، ان کی بھی ضروریات ہیں، وہ بھی اپنی جنسی خواہش پوری کرتے ہیں، انسان کی بھی جنسی خواہش ہے۔ یہ ساری حیوانی ضروریات حیوان کی طرح ہیں، جو حیوان کی ضروریات ہے، ہمارا جو حیوانی وجود ہے اس کی ساری ضروریات وہی ہیں، لیکن حیوان میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ ایک انسان کا روحانی وجود ہے، اس روحانی وجود کی غذا اللہ کا قرآن ہے، وہ روحانی وجود جس طرح اس حیوانی وجود کو غذا نہ ملے یہ مر جاتا ہے، اس طرح روحانی وجود کو بھی غذا نہ ملے تو وہ بھی مر جاتا ہے، اس کو غذا نہ ملے۔ تو یہاں وہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے روح کی، دیکھیں نا جس طرح اس جسم کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں، اسی طرح روحانی جسم جو ہے اس کی بھی آنکھیں ہیں، اس کے بھی کان ہیں، اس کا بھی دل ہے، وہ بھی سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
حقیقت میں انسان یہاں اس کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے جو ہے دل کے اندھے ہو چکے ہیں، ان کے روح کی آنکھیں مر چکی ہیں. یہ دیکھتے تو بظاہر تو دیکھ رہے ہیں، ان مکانات میں جاتے ہیں جو کھنڈر بن چکے ہیں، ان قوموں کے واقعات کو پڑھتے ہیں جن کو صفا ہستی سے مٹا دیا گیا ہے، ان لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو اللہ کے نافرمان تھے، اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا. لیکن ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو حیوان والی آنکھیں ہیں، یہ ان کانوں سے سنتے ہیں جو حیوان والے کان ہیں. کاش یہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے، کاش یہ دل کی آنکھوں سے سنتے، کاش یہ سمجھتے، کاش ان کو یہ بات سمجھ. اصل وہ روحانی جو آنکھیں، جو دل کی آنکھیں، وہ چیزوں کے ظاہر کو نہیں، اس کے مقصد کو دیکھتی ہیں. دیکھیں نا، حیوان میں اور انسان میں یہی فرق ہے نا. ایک اپنے آپ کو، جسم کو بچانا، کار آ رہی ہے راستے میں اور انسان کو پتہ چل گیا کہ یہ کار کچل نہ دے، وہ راستے سے ہٹ جائے گا. ایک جانور دیکھ رہا ہے، وہ بھی راستے سے ہٹ جائے گا کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچے. اپنے جسم کا دفاع تو وہ بھی کرتا ہے، اپنے بچوں کا دفاع وہ بھی کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے گھر وہ بھی بناتا ہے. اس کو جو ہے پرندے بھی اپنے بچوں کی چونچ میں غذا دے رہے ہوتے ہیں. یہ حیوانی ضرورتیں ہم پوری کر رہے ہیں. لیکن جو روحانی ضرورت ہے، روحانی جو سمجھنا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، دل کی آنکھوں سے سننا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو دیکھ کر پہچان لیں کہ بنائی کیوں گئی ہے یہ کائنات، ہمیں اس دنیا میں لایا کیوں گیا ہے، ہم آئے کیوں ہیں اس دنیا میں. اصل مقصد کیا ہے کہ اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے، جو اصل مقصد ہے اس زندگی کا، اس کو جو پہچان لے، اس کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں. وہ دیکھے اس دنیا میں میں اکیلا نہیں آیا، مجھ سے پہلے بھی آئے تھے. جن لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کی بات کو نہ مانا، رب کے باغی اور نافرمان بنے، اپنی طاقت پر غرور کیا، اپنے اقتدار پر غرور کیا، اپنے حسن پر ناز کیا، ان کا کیا حال ہوا؟ کہاں گئے وہ؟ کہاں گیا فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا؟ کہاں گیا حامان اور شداد؟ کہاں گیا نمرود؟ کہاں گیا ابو جہل؟ کہاں گئے عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ؟ کہاں گئے وہ جو کہتے تھے کہ ہم نہیں ہوں گے، یہ کائنات ہی مٹ جائے گی؟ اللہ نے مٹا کر صفا ہستی سے ان کو نشان عبرت بنا دیا ہے. یہ دل کی آنکھیں جس کی زندہ ہوں، دیکھ رہی ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کی وہ تیاری کرتا ہے. لیکن جن کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے، یہ مکہ والے مشرکین مکہ، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں. یہ دیکھتے ہیں قوم عاد کے حالات، ان کے مکانوں کے کھنڈرات، قوم لوط ان کی بستیاں، اور اصحاب مدین کی بستیاں، فرعون کے محلات، یہ سب کچھ کو دیکھ رہے ہیں، چلتے ہیں، گزرتے ہیں، عاد اور سمود کی بستیوں میں جاتے ہیں. لیکن فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، لیکن دل جو ان کے سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. یہ اللہ رب العالمین ہماری دل کی آنکھوں کو زندہ کر دے، اللہ ہمیں فہم دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت دے دے. اور کب آئے گی؟ قرآن پڑھنے سے آئے گی. قرآن پر جتنا غور و فکر کریں گے، سمجھتے جائیں گے، آگے بڑھتے جائیں گے، آنکھیں کھلتی جائیں گی. قرآن کے ساتھ جڑ کر رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھیں، قرآن پڑھتے ہوئے، سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہوئے، اور قرآن پڑھتے ہوئے اللہ ہمیں موت دیں. آگے فرمائے وَيَسْتَعْجِلُونَ، یہ جلدی کرتے ہیں، عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم جو ہے نہیں مان رہے، ٹھکرا رہے ہیں، تو جس عذاب کا آپ وعدہ کر رہے ہیں وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ یہ جلدی کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ عذاب تو آئے گا، نہیں يخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا. لیکن یہ یاد رکھو وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ، جو مہلت ملی ہوئی ہے، مہلت وہ جب ختم ہوگی آ جائے گا عذاب. یہ تو کہہ رہے ہیں مہلت کب ختم ہوگی، کیونکہ اللہ کے ہاں جو ہے ایک دن کالف سنہ وہ 1000 کے برابر ہوتا ہے. اللہ نے اگر کسی، یعنی دنیا میں 1000 سال ہو تو اللہ کے ہاں ایک دن بنتا ہے. اگر اللہ نے کسی کو آدھے دن کی مہلت دی ہے تو وہ 500 سال بنتے ہیں. اگر اللہ نے اپنے دن کے حساب سے 1 گھنٹے کی کسی کو مہلت دی ہے، وہ کم از کم 40 سال سے زیادہ عرصہ بنتا ہے. تو ان کو مہلت ملی ہوئی ہے. ابھی جب مہلت ختم ہوگی آ جائے گا عذاب. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں، أَمْلَيْتُ لَهَا، ہم نے مہلت دی تھی ان کو. ان کو بھی ابھی مہلت ملی ہوئی، ہم نے پہلے بھی کئی بستیوں کو مہلت دی، وہ ظلم کرنے والے تھے. جب مہلت ختم ہوئی ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر پکڑ لیا ہم نے ان کو. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور سب کا لوٹنا میری طرف ہے. یہاں تک رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے دل کی آنکھوں کو زندہ کر دے. اللہ ہمیں اپنے دین کی مدد کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانے والا بنا دے. اللہ ہماری زندگی کے مقصد کو یہ بنا دیں، جس طرح ایک شعر ہے نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے نمازی. ہم اگر اپنی زندگی کے مقصد کو یہ بنا لیں کہ ہم نے خود بھی دین کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، والدین کو، اولاد کو، جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، تو ہماری زندگی دنیا بھی کامیاب ہے،
آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔